السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا پروگرام صراط مستقیم، میں ہوں آپ کی میزبان ام حاضر، آپ کے سامنے حاضر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ وعن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال كعب حضرت عبداللہ بن کعب روایت کرتے ہیں، وہ اپنے باپ کعب بن مالک کے نابینا ہو جانے کے بعد اس کے قائد تھے۔ وہ اپنے باپ کے جنگ تبوک میں پیچھے رہ جانے کے واقعہ کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، میرے باپ کعب نے فرمایا کہ میں غزوہ تبوک کے علاوہ کسی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ نہیں رہا۔ البتہ غزوہ بدر میں بھی شریک نہ ہو سکا، اور غزوہ بدر میں نہ شریک ہونے والے کسی بھی امور عطاب نہ ہوئے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان قریش کے قافلے کے لیے نکلے تھے۔ بلا ارادہ اللہ نے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کروا دیا۔ عقبہ کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، جہاں ہم نے اسلام پر ڈٹے رہنے کا پختہ عہد کیا تھا کہ اسلام میں ہم پابند رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پکا عہد کر لیا تھا۔ میرے نزدیک اس کے بجائے جنگ بدر میں شریک ہونا زیادہ محبوب نہ تھا، اگرچہ عام طور پر لوگوں میں غزوہ بدر کا چرچا بنسبت بیت عقبہ کے بہت زیادہ قریب ہے۔ غزوہ تبوک سے میرے پیچھے رہنے کا واقعہ یوں ہے کہ میں ان دنوں بنسبت دوسرے غزوات کے زیادہ قوت کا مالک اور بہت مالدار تھا۔ اللہ کی قسم، اس سے قبل مجھے کبھی 2 سواریاں میسر نہیں آئیں، لیکن اس جنگ میں میرے پاس 2 سواریاں موجود تھیں، یعنی کہ جنگ تبوک میں میرے پاس 2 سواریاں موجود تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی کسی محاذ پر جنگ کرنے کے لیے تیاری فرماتے تو اس کو پردہ اخفاء میں رکھتے ہوئے دوسرے محاذ کا نام لیتے، لیکن جنگ تبوک کے لیے جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیاری فرما رہے تھے تو گرمی شدت کی پڑ رہی تھی، سفر لمبا تھا، لقودک جنگلات کو طے کرنا تھا، دشمن تعداد میں زیادہ تھے، اس لیے آپ نے کھلے الفاظ میں محاذ کا تعین فرمایا تاکہ وہ جنگ کی مکمل تیاری کر لیں۔ مسلمانوں کی تعداد کافی تھی، کسی رجسٹر میں ان کے ناموں کا اندراج نہ تھا۔ اس دور میں جس طرح ہمارے پاس رجسٹر ہوتے ہیں، ہم حاضری لیتے ہیں، نام وغیرہ لکھتے ہیں، چاہے ہمارے اسکولز ہوں، مدارس ہوں، تو ہم طالبات کی حاضری لیتے ہیں۔ وہاں ایسا کام نہیں تھا۔ جو شخص جنگ میں شریک نہ ہوتا جب تک کہ اس کے متعلق وحی نازل نہ ہوتی، اس کی غیر حاضری کا کسی کو پتہ نہ چلتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے جنگ کے لیے نکلے تو اس وقت میوہ جات پک چکے تھے۔ واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل عددا كثيرا فجلى
للمسلمين أمرهم ليتهابوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجههم الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. قال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أصعد فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه وتفقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أخذ شيئا وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه. کسی کی غیر حاضری کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے نہ بتایا جاتا تو آپ کو پتہ نہ چلتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے جنگ کے لیے نکلے تو اس وقت میوہ جات پک چکے تھے اور درختوں کے سائے گھنے ہو چکے تھے. کعب کہتے ہیں میرا میلان پھلوں اور درختوں کے سایوں میں رہنے کی طرف زیادہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جنگ کی تیاری کر چکے تھے. میں صبح کے وقت جنگ کی تیاری کے لیے آمادہ ہوتا مگر میرا ارادہ تشنّ تکمیل رہتا اور دل ہی دل میں سوچتے ہوئے کہہ اٹھتا کہ میں جب چاہوں گا کر گزروں گا، تمام وسائل میسر ہیں. میں اسی کشمکش میں رہا لیکن لوگوں نے سفر کی تیاریاں مکمل کر لیں. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت پر صحابہ کرام صبح سویرے جنگ تبوک کے لیے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے. لیکن میں سفر کے سامان کی تیاری نہ کر سکا. دوسرے روز بھی کچھ کیے بغیر واپس آ گیا. مسلسل میری یہی کیفیت رہی. مجاہدین محاذ کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہے تھے. مجھے برابر یہ خیال دامنگیر رہا کہ میں جب بھی نکل پڑا تو ان سے جا ملوں گا. کاش میں اس خیال کو عملی جامہ پہنا لیتا لیکن میرے مقدر میں یہ نہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے کے بعد جب میں مدینہ کے بازاروں میں نکلتا تو مجھے یہ دیکھ کر دکھ ہوتا سوائے منافقین اور معذور کمزور انسانوں کے میرے جیسا کوئی نظر نہ آتا. تبوک پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا. پاس بیٹھنے والے لوگوں سے پوچھا کعب بن مالک کا کیا بنا؟ بنو سلمہ کے ایک آدمی نے کہا اس کو اس کی 2 چادروں اور اپنے دونوں پہلوؤں کی طرف دیکھنے سے روک لیا ہے. فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه بئس ما قلت والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا هو على ذلك رأى رجلا مبيزا يزول به السراب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت معاذ بن جبل چونک اٹھے، کہنے لگے تم نے غلط کہا. بخدا اے اللہ کے رسول، اس کے متعلق ہم تو سوائے بھلائی کے کچھ نہیں جانتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اسی دوران آپ نے ایک سفید پوش آدمی کو ریگستان میں آتے ہوئے دیکھا. وہ ابو خیثمہ ہی نکلا. یہ وہ انسان تھے جس پر منافقین نے زبان تان دراز کی تھی جب اس نے 1 سا کھجوریں خیرات کی تھی. حضرت کعب بیان کرتے ہیں جب مجھے پتا چلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
तबूक से वतन की जानिब आ रहे हैं तो मुझे गम अंधों ने घेर लिया और मैं झूठ बनाने के लिए सोचने लगा अब कौन सी तदबीर कल मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी से बचा सकेगी। घर वालों में से जो लोग समझदार थे उनसे मदद तलब की मैं उनसे मदद तलब कर रहा था। फिर जब मुझे कहा गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनकरीब आने वाले हैं। नाज़रीन, इस हदीस में हम काब बिन मालिक के हवाले से ये जो वाक़या हम पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, इसमें काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानबूझकर पीछे नहीं रहे थे। जब जंग की तैयारी का सुना, इरादा यही था मैं जरूर निकलूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे सहाबा भी जब यहाँ से चले गए तो ये बार बार यही इनके दिल में ख्याल आता रहा कि मेरे पास सवारियां हैं, मैं तेज रफ्तार सवारियां रखता हूँ, मैं उनके पीछे जा मिलूंगा। इसी तरह करते करते ये देर हो गई। नाज़रीन, हम यहाँ जरा गौर करें, हम भी बहुत नेक इरादे करके बैठते हैं। इंशाअल्लाह अब सर्दियां हैं, हम पढ़ेंगे, अभी दिन बड़े हो जाए, सर्दी है, फिर थोड़े दिन भी बड़े हो जाए, मौसम भी चेंज हो जाए, हमें नहीं पता कल को क्या होगा। नेक इरादा कर लिया, उसको अमली जामा पहनाना हमारा फर्ज बनता है। इसी तरह आज हम काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में पढ़ रहे हैं। उनका इरादा नेक था, मैं निकलूंगा, मैं निकल जाऊंगा, मैं आपके साथ मिल जाऊंगा, मैं और अपने साथियों के साथ जाकर मिल जाऊंगा। मगर इसी तरह वो पीछे ही रह गए, आगे नहीं निकल पाए। तो जब मुझे खबर मिली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वत तबूक से अब वापस आने वाले हैं तो मुझे बहुत अफसोस होने लगा और मैंने महसूस किया दरोगोई से मुझे नजात हासिल नहीं होगी। बस मैंने सच बोलने का अज़म कर लिया। फ़अजमअतु सदक़हु व अस्बह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ादिमन व कान इज़ा क़दम मिन सफ़री बदअ बिल मस्जिदि फ़रकअ फ़ीहि रकअतैनि सुम्मा जलस लिन्नासि फलम्मा फ़अल ज़ालिका जाअहुल मुख़ल्लफ़ून यअतज़िरून इलैहि व यहलिफ़ून लह। मैंने सच बोलने का अज़म कर लिया। अगली सुबह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए। आपकी आदत मुबारक थी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर से वापस आते तो पहले मस्जिद तशरीफ लाकर 2 रकात नमाज अदा करते, फिर लोगों के दरमियान बैठ जाते हस्बे मामूल। जब आपने ऐसा किया तो तबूक से पीछे रहने वाले लोग उज़र ख्वाही करते हुए, कस्में उठाते हुए आपकी खिदमत में आने लगे। ये लोग कुछ और 80 की तादाद में थे। आपने इनकी ज़ाहिरी हालत को देखकर उनके उज़र को कबूल फरमा लिया, उनसे बैत ली और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की और उनकी बातनी हालत को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। बल आखिर में हाजिर हुआ, सलाम कहा। आप मुस्कुराए थे जरूर, लेकिन नाराज दिखाई देते थे। आपने मुझे फरमाया आओ, मैं आपके सामने जाकर बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे पीछे रह जाने की क्या वजह थी? फजीतु अमशी हत्ता जलस्तु बैन यदैहि फक़ाल ली मा खल्लफक अलम तकुन क़द इब्तअत ज़हरक क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी वल्लाहि लौ जलस्तु इंदा गैरिका मिन अहलि दुनिया। नाज़रीन, हम यहाँ रुककर थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह हम आगे अपना ये सबक शुरू करेंगे।
नाज़रीन, हम अब यहाँ से अपना ये सबक शुरू करते हैं ब्रेक के बाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, तुम्हारे पीछे रह जाने की क्या वजह थी? क्या तुमने सवारी नहीं खरीद ली थी? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर मैं आपके अलावा किसी दुनियादार इंसान के पास बैठता तो यकीनन मैं उज़्र ख्वाही करता, उसकी नाराजगी से निजात हासिल कर सकता था। मुझे नुक्ता आफरीनी का मलका हासिल है, यानी मुझे बात बनानी आती है, मैं बातें बना सकता हूँ, मैं उनसे कोई भी उज़्र कर लेता, निजात हासिल कर लेता। लेकिन अल्लाह की कसम, मैं खूब जानता हूँ अगर झूठ कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी कर लिया, यकीन अल्लाह ताला आपको मुझ पर नाराज कर देगा। और अगर मैं सच्ची बात कह दूं तो आप मुझ पर नाराज हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह की तरफ से मुझे अच्छे अंजाम की उम्मीद है। अल्लाह की कसम, मुझे कुछ उज़र नहीं था। वल्लाहि मा कुन्तु क़त्तु अक़वा वला अयसरा मिन्नीहीना तख़ल्लफ़्तु अन्का क़ाल फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा हाज़ा फ़क़द सदक़ फ़क़ुम हत्ता यक़ज़िल्लाहु फ़ीका वसार रिजालुम मिन बनी सलमत फत्तबिऊनी फ़क़ालू ली। अल्लाह की कसम, मुझे कुछ उज़र नहीं था। अल्लाह की कसम, मैं कभी इतना मजबूत और मालदार ना था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शख्स ने सच कहा, चले जाओ, अल्लाह तुम्हारा फैसला फरमाएंगे। बनु सलमा के कुछ लोग मेरे पीछे पीछे चलने लगे। मुझसे कहा, अल्लाह की कसम, उससे पहले हमारे इल्म में तुमसे कोई गुनाह ऐसा सर्द नहीं हुआ, तुझसे कोई उज़र भी पेश ना किया जा सका जैसा कि दीगर पीछे रह जाने वालों ने उज़र पेश किए। तुम्हारे कसूर की माफी के लिए इतना ही काफी था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमाते। यानी बनु सलमा के कुछ लोग काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे चलने लगे और ये उनको कहा कि तुमसे इतना भी ना हो सका कि तुम कोई उज़र पेश कर लेते, जिस तरह और भी जो पीछे रुक गए थे उन्होंने उज़र पेश किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ मग़फ़िरत की थी, तो तुम भी कोई उज़र बना लेते, कोई बहाना बना लेते, कोई बात ऐसी कर लेते, तो तुम्हारे लिए भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मग़फ़िरत की दुआ फरमाते। काब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ये लोग मुझे मलामत करते रहे, यहाँ तक कि मैंने इरादा कर लिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर अपनी पहली बात की तकज़ीब कर दूं। लेकिन मैंने उनसे पूछा, क्या इस मामले में मेरे साथ कोई और भी शरीक है? उन्होंने कहा, हाँ, तेरे दो साथी और भी हैं जिन्होंने वही बात कही है जो तूने कही है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात तुझसे कही है उनसे भी वही बात कही है। मैंने कहा, वो कौन है? उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा, कुल्तु मन हुमा क़ालू मरारत इब्नु रबीअल आमिरी व हिलाल इब्नु उमय्यतल वाक़िफ़ी क़ाल फ़ज़करू ली रजुलैनि सालिहैनि क़द शहिदा बदरन फ़ीहिमा उस्वा। मैंने कहा, वो कौन है? उन्होंने कहा, मरारा बिन रबी आमरी और हिलाल बिन उमैया वाक़िफ़ी। काब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, उन्होंने जब मेरे सामने दो नेक इंसानों का नाम लिया जो ग़ज़वा बदर में भी शरीक हुए, मेरे लिए उसवा थे, एक नमूना थे। उनका नाम सुनने के बाद मैं अपने पहले मौक़िफ़ पर कायम रहा। यानी कि जब ज्यादा लोग काब बिन मालिक को मलामत करते रहे तो तुमने कोई उज़र नहीं किया, तो काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं अपना पहले वाला मौक़िफ़ जो है बदल दूं, कोई और उज़र ख्वाही कर लूं। जब मैंने इन दो साथियों के बारे में सुना तो मैं अपनी उसी बात पर कायम रहा कि मैं अब दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई उज़र ख्वाही नहीं करूंगा।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک میں نہ شریک ہونے والوں میں صرف ہم تینوں کے مقاطعہ کا حکم فرمایا۔ ہم 3 بندوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ان سے کوئی دعا سلام، کوئی ان سے بات چیت نہ کرے۔ چنانچہ لوگ ہم سے کنارہ کشی اختیار کر گئے اور بالکل بدل گئے، یہاں تک کہ میرے لیے گویا زمین بدل چکی تھی اور اس سے کچھ جان پہچان نہ تھی۔ 50 روز تک ہماری یہی کیفیت رہی۔ فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ فَكُنْتُ أَخْرَجُ فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة۔ 50 روز تک ہماری یہی کیفیت رہی۔ میرے دونوں ساتھی کمزور تھے، وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے اور رونا شروع کر دیا۔ البتہ میں نوجوان طاقتور تھا، ادائیگی نماز کے لیے مسجد جاتا، بازاروں میں گھومتا، لیکن کوئی شخص مجھ سے گفتگو نہ کرتا۔ ادائیگی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری دیتا، سلام کہتا، دل میں خیال کرتا کیا میرے سلام کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لب مبارک ہلائے ہیں یا نہیں۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی نماز پڑھنی شروع کر دیتا اور نظریں چرا کر میں دیکھتا۔ جب میری مشغولیت نماز میں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے اور جب میری توجہ آپ کی طرف ہوتی تو آپ مجھ سے اعراض فرماتے۔ خلاصہ یہ کہ جب مسلمانوں کی جفا کشتی دراز تر ہو گئی تو میں ایک روز ابو قتادہ کے باغ کی دیوار پھاند کر اس کے ہاں پہنچا۔ مشیت حتی تصورت جدار حائط ابی قتادہ وهو ابن عمی واحب الناس الی فسلمت علیہ فواللہ ما رد علی السلام فقلت له یا ابا قتادہ اشدک باللہ هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فسكت فعدت فناشدته فسكت فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم۔ ابو قتادہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، تو وہ کہتے ہیں میں دیوار پھاند کر ان کے ہاں پہنچا۔ ابو قتادہ میرے بھائی بھی تھے اور بہترین دوست بھی تھے۔ میں نے ان کو سلام کہا مگر اللہ کی قسم اس نے میرے سلام کو جواب نہ دیا۔ میں نے کہا ابو قتادہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا تو میرے متعلق جانتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے؟ وہ خاموش رہا۔ میں نے دوبارہ اللہ کا واسطہ دیا، اس دفعہ بھی وہ چپ رہے، خاموش رہے، میرے سلام کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ناظرین، ہم رک کر یہاں اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کتنے پیارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ التوا میں رکھا کہ اللہ اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے، اور آپ نے تمام صحابہ کو منع کر دیا کہ جب تک اللہ کا کوئی فیصلہ نہیں آتا ان سے تم نے سلام نہیں کرنا۔ یہاں یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی اور ابو قتادہ بھی کعب بن مالک کے چچا زاد بھائی تھے، دوست بھی تھے، سلام کا جواب نہیں دے رہے تھے۔ کتنی پیاری انہوں نے بات تسلیم کی تھی، اللہ کا حکم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہ سلام کے جواب تک نہ دیا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کیا تم یہ بھی نہیں جانتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ انہوں نے صرف اتنا کہا اللہ اس کے رسول ہی جانتا ہے،
یعنی انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ واقعی میں جانتا ہوں تم اللہ سے محبت کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو، لیکن نہیں، یہی کہا کہ اللہ اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ اس کے جواب سے میری آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، میں دیوار پھاند کر واپس چلا آیا۔ ایک دن میں مدینہ کے بازار میں گھوم رہا تھا، انا امشی فی سوق المدینہ اذا نبطی من نبطی اہل الشام ممن قدم بالطعام یبیعہ بالمدینہ یقول من يدل على كعب بن مالك فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا فقرأته فإذا فيه أما بعد۔ میں مدینہ کے بازار میں ایک دن گھوم رہا تھا کہ ملک شام کا ایک باشندہ کسان جو مدینہ کی منڈی میں غلہ فروخت کرنے آیا تھا میرے متعلق پوچھ رہا تھا، یعنی کہ وہ کہتے میں بازار میں تھا تو میرے متعلق پوچھ رہا تھا، تو کیا کہہ رہا تھا، مجھے کعب بن مالک کا پتہ بتا دو۔ تو یہ بازار میں ہی گھوم رہے تھے، لوگوں نے دیکھا تو کعب بن مالک کی طرف اشارہ کیا، اس نے میرے پاس پہنچ کر میرے ہاتھ میں غسان کے بادشاہ کا خط پکڑایا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ چونکہ میں پڑھا لکھا تھا، پڑھنا جانتا تھا، لکھنا جانتا تھا، میں نے وہ خط پڑھا، اس میں یہ تحریر تھا فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللَّهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلَا مَصْبَعَةٍ فَالْحَقُّ بِنَا نُوَاسِكَ فَقُلْتُ حِينَ قَرَأْتُهَا وَهَذِهِ أَيْضًا مِنَ الْبَلَاءِ فتيممت بها التنور فسجرتها حتى إذا مضت 40 من 50۔ میں نے وہ خط پڑھنا شروع کیا، اس میں یہ تحریر تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے وہ خط میں تھا کہ انہوں نے تجھ پر زیادتی کی ہے، حالانکہ اللہ نے تجھے ذلت اور گمنامی کا مقام نہیں دیا، بس تم ہمارے پاس چلے آؤ، ہم تمہاری حوصلہ افزائی کریں گے۔ میں نے خط پڑھنے کے بعد کہا وَهَذِهِ أَيْضًا مِنَ الْبَلَاءِ، کہ یہ بھی میری ایک آزمائش ہے۔ فوراً میں نے اس کو تنور میں جھونک دیا، یعنی کہ جلا دیا۔ جب 50 دنوں سے 40 دن گزر گئے، واستلبس الوحی اذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یأتینی فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرک ان تعتزل امرأتک فقلت اطلقها ام ماذا افعل فقال لا بل اعتزلها فلا تقربنها وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر۔ اس بات کو جب 50 دنوں سے 40 دن گزر گئے اور وہیں بھی خاموش رہی، تو ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک قاصد میرے پاس آیا، اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کرو۔ وہ کہتے ہیں اطلقها، کیا میں اس کو طلاق دے دوں؟ قاصد نے کہا نہیں، بلکہ علیحدگی اختیار کرو اور قربت نہ کرو، یعنی اور ان سے قرابت داری نہ رکھنا، زیادہ تعلق نہ بڑھانا، ان سے علیحدہ ہو جاؤ۔ ناظرین ہم یہاں رک کر تھوڑی سی بریک لیتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قاصد کو بھیجا تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا کیا میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، طلاق نہیں دینی، اس سے علیحدگی اختیار کرو، قرابت داری زیادہ نہ رکھنا۔ اسی طرح میرے 2 ساتھیوں کی طرف بھی اسی قسم کا پیغام بھجوایا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا اپنے میکے چلی جاؤ اور اس وقت تک وہی رہو جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ نہ فرما دے۔ ہلال بن امیہ کی عورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگی یا رسول اللہ، ہلال بن امیہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، کوئی خادم بھی نہیں رکھتے، اگر میں اس کی خدمت کرتی رہوں تو آپ اس کو ناگوار فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن اس کو خطبت کی اجازت نہیں۔ اس نے کہا، یعنی کہ ہلال بن امیہ کی بیوی نے کہا اللہ کی قسم اس میں کوئی حرکت ہی نہیں، اور جب سے یہ واقعہ رونما ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک وہ برابر رو رہے ہیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جوان تھے اور ہلال بن امیہ بوڑھے تھے، اس وجہ سے ان کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے یہ درخواست پیش کر رہی ہیں۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میرے بعض گھر والوں نے بھی مجھ سے کہا اگر تم بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی کے لیے اجازت طلب کر لو، اس لیے آپ نے جیسا کہ آپ نے ہلال بن امیہ کی عورت کو خدمت کرنے کی اجازت آپ فرمائی۔ میں نے جواب دیا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں مانگوں گا، اور نہ یہ معلوم کہ آپ کیا مجھے جواب دیں گے۔ پھر دل میں خیال ہے میں تو ایک نوجوان انسان ہوں۔ اسی طرح 10 راتیں مزید اور گزر گئیں، کل 50 راتوں کا یہ طویل عرصہ گزر گیا۔ ثم صلیت صلاة الفجر صباح 50 لیلة على ظهر بيت من بيوتنا فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر، فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يبشروننا۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 50ویں رات کی صبح میں نے صبح کی نماز اپنے گھر کے چھت پر ادا کی، اور میری حالت بالکل وہی تھی جس کی نقشہ کشی اللہ نے قرآن پاک میں فرمائی ہے کہ میں اپنی جان سے بیزار ہو چکا تھا اور زمین باوجود وسیع ہونے کے تنگ ہو چکی تھی۔ اچانک میں نے سلا پہاڑی پر بلند آواز کے ساتھ ایک منادی کرنے والی کی آواز کو سنا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ، یا کعب بن مالک ابشر، خوش ہو جاؤ۔ فخررت ساجدا، کعب بن مالک کہتے ہیں میں فوراً سجدے میں گر پڑا، اور مجھے معلوم ہوا کہ امید کی کرنیں جلوہ افروز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اللہ نے ہماری توبہ قبول فرما لی ہے۔ فذهب قبل صاحبي يبشرون وركز إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأدنى على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه يبشراه، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعدت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقى في الناس فوجا فوجا
युहन्निऊनी बित्तौबति व यक़ूलून ली लितहनिक तौबतुल्लाहि अलैका हत्ता दखलतुल मस्जिद फइज़ा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिसुन हौलहु अन्नास। वो कहते हैं मुझे मालूम हुआ कि उम्मीद की किरणें जलवा अफरोज हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि अल्लाह ने हमारी तौबा कबूल फरमा ली है। लोग हमें खुशखबरी देने के लिए चल दिए थे। मेरे साथियों की तरफ से भी खुशखबरी देने के लिए लोग पहुंचे और मेरी तरफ एक आदमी घोड़ा दौड़ाता हुआ आया। असलम कबीला से एक आदमी दौड़ता हुआ पहाड़ पर चढ़ गया। उसकी आवाज घोड़े सवार से पहले पहुंची। जब वो मेरे पास आया, जिसकी आवाज को मैंने सुना कि मुझे खुशखबरी सुना रहा था, मैंने अपने दोनों कपड़े उतार कर उसको पहना दिए। वल्लाहि मा अमलिकु गैरुहुमा, अल्लाह की कसम उस वक्त मैं सिर्फ उन दो कपड़ों का ही मालिक था और मैंने वही आरियतन दो कपड़े, आरियतन यानी उधार किसी के पहन लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर देने के लिए चल पड़ा। रास्ता में लोग जमातों की शक्ल में मुझे तौबा की कबूलियत पर मुबारकबाद पेश करते रहे थे। यतलक्का फिन्नासु फौजन फौजन युहन्निऊनी बित्तौबा, और मुझे कह रहे थे मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल फरमाई। मैं मस्जिद में पहुंचा। हत्ता दखलतुल मस्जिद फइज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिसुन हौलहु अन्नास फक़ाम तलहा इब्न उबैदिल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु युहरविलु हत्ता साफ़हनी वहन्नअनी वल्लाहि मा क़ाम रजुलुन मिनल मुहाजिरीन गैरुहु फ़क़ाल कअब ला यंसअहा लितलहा क़ाल कअब फ़लम्मा सल्लमतु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल वहुवा यब्रुक़ु वजहुहु मिनस्सुरूर अबशिर बिखैरि यौमिन मर्रा अलैका मुज़ वलदतुक उम्मुका फ़क़ुल्तु अमिन इंदिका या रसूलल्लाह अम मिन इंदिल्लाह। मैं मस्जिद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा। आप मस्जिद में तशरीफ फरमा है। आपके इर्द गिर्द और लोग भी बैठे थे। मुझे आता देखकर तलहा बिन उबैदुल्लाह मेरी तरफ लपके मुसाफहा किया और मुझे मुबारकबाद दी। अल्लाह की कसम मुहाजिरीन से उसके अलावा कोई दूसरा इंसान ना उठा। चुनाचे काब तलहा की इस पेशवाई को कभी फरामोश ना फरमाते। काब बयान करते हैं, जब मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कहा, आपका चेहरा मुबारक खुशी से दमक रहा था। आपने मुझे फरमाया, अबशिर, तुम खुश हो जाओ, जब से तुम्हारी वालिदा ने तुम्हें जना है, आज का दिन तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन दिन है। मैंने अर्ज किया, मिन इंदिका या रसूलल्लाह, मिन इंदिका या रसूलल्लाह अम मिन इंदिल्लाह। मैंने अर्ज किया, या बशारतनामा आपकी तरफ से है या अल्लाह की तरफ से है। फरमाया, नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल ला बल मिन इंदिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला व कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा सुरुस्तनारा वजहुहु हत्ता कअन्ना वजहहु क़ितअतु क़मरिन व कुन्ना नारिफु ज़ालिका मिन्हु फलम्मा जलस्तु बैन यदैहि क़ुल्तु या रसूलल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि अल्लाह की तरफ से है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते, आपका चेहरा दमक उठता, यूं मालूम होता था जैसा कि वो चांद का एक टुकड़ा है। सुभान अल्लाह। इससे हम आपकी खुशी मालूम करते। जब मैं आपके सामने जाकर बैठा, मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मेरी तौबा की तकमील तब होगी मैं अपने तमाम माल से दस्तबरदारी इख्तियार करता हूँ।
اللہ اس کے رسول کی خدمت میں صدقہ پیش کروں، اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ مال اپنے قبضے میں تم رکھو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یعنی کہ کعب رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ میری توبہ کی تکمیل تب ہوگی کہ میرے پاس جتنا مال ہے میں اللہ کی راہ میں اس کو صدقہ کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم کچھ اپنے قبضے میں رکھو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کیا تو میں خیبر کے حصے کو اپنے قبضے میں کرتا ہوں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے مجھے سچ بولنے کی بدولت مجھے نجات دی ہے، اور اب میری توبہ کی تکمیل سے ہے کہ پوری زندگی میں سچ بولوں۔ اللہ کی قسم جب سے میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سچ بولنے کا عہد کیا تو میں نہیں سمجھتا کہ سچائی کے متعلق مجھ سے زیادہ کسی مسلمان کی آزمائش ہوئی ہے، اور اللہ کی قسم اس دن سے لے کر آج تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ مجھے جھوٹ سے محفوظ فرمائیں گے۔ آئندہ بھی اللہ مجھے جھوٹ سے محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ نے آیات نازل فرمائے، بے شک اللہ نے پیغمبر پر مہربانی کی اور مہاجر انصار پر جو باوجود اس کے کہ ان میں سے بعضوں کے دل جلد پھر جانے کو تھے، مشکل کی گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے، پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح ناظرین قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے ان تین صحابہ کے بارے میں۔ قرآن پاک میں سورہ توبہ میں یہ ہے کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ اللہ نے نبی، مہاجری اور انصار پر مہربانی کی جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت اس کا ساتھ دیا تھا، اگرچہ اس وقت بعض لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے، پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا کیونکہ اللہ مسلمانوں پر بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اور ان تین آدمیوں پر بھی مہربانی کی جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا، حتیٰ کہ زمین اپنی فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی تنگ ہو گئیں، اور انہیں یہ یقین تھا کہ اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کریں۔ اللہ یقیناً توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین یہاں تنگی سے مراد غزوہ تبوک کا وقت ہے، جبکہ شدید گرمی کا موسم تھا، قحط سالی تھی، فصلیں پکنے والی تھیں، بے سر و سامانی کی حالت تھی، سفر بڑا طویل تھا اور پر مشقت بھی تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی دی تھی، اللہ نے وحی نازل فرمائی تو اس وقت تہائی رات کا وقت تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ ام سلمہ، کعب بن مالک کہتے ام سلمہ رضی اللہ عنہا میری بھلائی کی فکر میں تھی۔ آپ نے ام سلمہ کو فرمایا، ام سلمہ کعب کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا میں کعب کو مبارکباد کہلا بھیجوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ہجوم ہو کر آئیں گے اور تمہاری نیند خراب کر دیں گے۔ پھر جب آپ نے صبح کی نماز پڑھی تو لوگوں کو ہماری توبہ قبول ہونے کی خبر دی، اور آپ کو جب بھی کوئی اچھی خبر ملتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک یوں چمکتا جیسے چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ ہم تین آدمیوں کے لیے جن کا معاملہ التوا میں رکھا ڈال دیا گیا تھا، تو اللہ نے معافی کا حکم
उतारा और बाकी जिन लोगों ने झूठ बहाने तराशे थे उनका जिक्र बुरी तरह किया गया। नाज़रीन, अब हमारा ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है। अभी बाबु तौबा की कुछ अहादीस बाकी हैं जो इंशाअल्लाह अगले असबाक हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल वॉइस टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिए।